نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 75 سے 82 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ آیت 75۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیت 76۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ آیت 77۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کا لالچ ہے، حالانکہ ان میں ایسی بھی جماعت ہے جو اللہ کا کلام سن کر عقل و علم کے ہوتے ہوئے بھی اسے بدل ڈالتی ہے؟ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان پر اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، اور جب بعض کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ یہ باتیں تمہارے رب کے پاس ان کے لیے حجت بن جائیں گی۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا انہیں یہ خبر نہیں کہ اللہ سب باتوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے یا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ ترجمہ تھا آیت 75 سے 77 کا۔ اب آیت وار اس کی تفسیر اس طرح ہے۔ آیت 75۔ یہودیوں سے ایمان کی امید نہیں۔ مسلمان اس گمراہ قوم کے ایمان سے نا امید ہو جائیں اور ان سے ایمان کا لالچ نہ رکھیں، کیونکہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود نہیں مانا، سنگ دل بن گئے اور اللہ کا کلام سن کر اور سمجھ کر اس کی تعویل گڑھ لی، تو اب ان سے ایمان کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا: بد عہدی کی وجہ سے ہم نے ان پر پھٹکار ڈال دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ کیا تحریف تھی؟ تحریف یہ کی جاتی تھی کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام، حق کو باطل اور باطل کو حق بتا دیا جاتا تھا۔ رشوت خوری کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی رشوت چھوڑ کر بھی جب اقتدار کے انحطاط کا خوف نہ ہوتا اور مریدوں سے بھی جدا ہوتے حق بات بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا: تم لوگوں کو تو نیکیوں کی رغبت دلاتے ہو، مگر اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ کیا کر رہے ہو، حالانکہ تم کتاب کے عالم ہو، ذرا عقل سے بھی کام لو۔ آیت 76 کی تفسیر:
مومنوں کے پاس جا کر ایمان کی ڈینگیں مارتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے، مگر یہ کہتے کہ آپ خاص تمہارے رسول ہیں، ہمارے نہیں۔ پھر جب آپس میں بیٹھتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے اور کہتے کہ عربوں سے کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہو، ان باتوں سے وہ تم پر غالب آ جائیں گے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہیں لاجواب کر دیں گے کہ تم رسول اللہ سے مانگا کرتے تھے تاکہ اس کے ساتھ مشرکوں سے جنگ کرو، مگر وہ عربوں میں پیدا ہوئے، سو اب انہیں رسول نہ کہو، ورنہ مسلمان قیامت کو تمہیں تمہاری ہی ان باتوں سے ذلیل کر دیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی تم تو آپ کے نبی ہونے کا اقرار کر رہے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ تورات میں اس کی پیروی کا تم سے عہد لیا گیا ہے۔ رسول مسلمانوں سے کہتا ہے کہ وہی نبی موعود ہوں جس کی خبر تورات میں ہے اور جس کے یہودی بھی منتظر تھے، پس اس کی رسالت کا انکار کرو اور اسے رسول کہہ کر اپنے اوپر حاوی نہ بناؤ۔ آیت 77۔ نادان یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک چھپی کھلی ہر بات جانتا ہے، یعنی باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات میں موجود ہے، مگر پھر بھی ان بدبختوں نے آپ کو نہیں مانا۔ جب یہودی مسلمانوں کے پاس سے ہٹ کر آپس میں بیٹھتے تو ایک دوسرے کو منع کرتے کہ تورات میں جو بشارت ہے اسے ان لوگوں کو نہ بتا دینا کہ اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے حجت ہو جائے اور اسے پیش کر کے تم سے جھگڑنے لگے۔ یعلنون سے مسلمانوں کے پاس آ کر ایمان کا اقرار کرنا مراد ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری ایک ایک بات سے آگاہ ہوں، خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ آیت 78۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ آیت 79۔ ترجمہ ان دونوں آیتوں کا، بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جن کے پاس آرزوؤں کے سوا کچھ علم نہیں اور وہ صرف قیاس کرتے ہیں، بس ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس سے تھوڑی سی دنیا کما لیں۔ اس تحریک کی وجہ سے بھی ویل ہے اور کمائی کی وجہ سے بھی۔ اس کی تفسیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو یا تھوڑی سی شد بد رکھتا ہو اسے امی ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ لا یعلمون الکتاب یعنی انہیں یہ خبر نہیں کہ کتاب میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت امی بھی ہے کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 48 میں فرمایا، اے نبی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ورنہ باطل پرستوں کے لیے شکوک و شبہات کی گنجائش نکل آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ان پڑھ ہیں، نہ ہمیں لکھنا آتا ہے اور نہ حساب مہینہ کبھی اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ 3 بار دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا اور کبھی اتنے دنوں کا، تیسری بار اشارہ کرتے ہوئے ایک انگلی موڑ دی، یعنی مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 29 دن کا۔ مطلب یہ کہ ہمیں اپنی عبادتوں میں اور وقتوں میں حساب و کتاب کی ضرورت نہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت 2 میں فرمایا، اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ امانی امینیہ کی جمع ہے۔ امینیہ یعنی جھوٹی بات، الزام۔ کچھ یہودی تورات سے تو ناآشنا تھے مگر قیاس سے کام لیا کرتے تھے جس کا اللہ کی کتاب سے دور کا بھی تعلق نہ ہوتا، اور کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، یا بلا وجہ اللہ سے امیدیں رکھا کرتے تھے، یعنی جھوٹی امیدیں رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کی عادت ہی جھوٹ کی تھی۔ آیت 79 کی تفسیر،
یہ یہودیوں کی دوسری قسم ہے جو اللہ پر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے اور ماننے والوں کا ناحق مال ڈکار جایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ان کی کمائی پر افسوس ہے، یعنی جو کچھ جھوٹ سچ لکھا دیا اتہام و افطرا کیا، نہ صرف وہی قابل افسوس ہے بلکہ ان کی حرام کمائی پر بھی افسوس ہے کہ اپنی باتیں احکام شرع کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور ہاتھوں سے لکھ لکھ کر فروخت کر کے دنیا کماتے ہیں۔ سچ مچ ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آیت 80۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے کہ ہم چند روز ہی آگ میں رہیں گے، آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی عہد نامہ ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہ کرے گا، یا تم اللہ پر وہ باتیں گڑھ رہے ہو جن سے بے خبر ہو۔ آیت 80 کی تفسیر میں یہودیوں کے اس عقیدے کی ترویج ہے کہ وہ چند دن آگ کی سزا بھگت کر اس سے چھوٹ جائیں گے۔ فرمایا کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی عہد نامہ ہے؟ اگر ہے تو وہ یقیناً وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن تمہارے پاس عہد نامہ کہاں؟ تم تو اللہ پر الزام لگا رہے ہو اور جھوٹے ہو۔ یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہمیں فی 1000 ایک دن کا عذاب ہوگا، یعنی 7 دن ایک ہفتے عذاب ہوگا، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں نے 40 دن بچھڑے کی پرستش کی تھی، لہذا ان کے گمان میں 40 ہی دن انہیں عذاب ہوگا۔ یہودیوں کا گمان تھا کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں کناروں سے زقوم تک 40 سال کی مسافت ہے اور زقوم جہنم کی جڑ میں ہے۔ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب موقوف کر دیا جائے گا اور جہنم ہی ختم کر دی جائے گی۔ ایک دفعہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، پھر ہماری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے، یعنی مسلمان۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے سروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بلکہ تم ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہو گے اور تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس پر یہ آیتیں اتریں۔ جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا ہوا گوشت بھیجا گیا جس میں زہر ڈال دیا گیا تھا۔ آپ نے وہاں کے تمام یہودیوں کو بلوا کر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ بولے فلاں۔ فرمایا جھوٹے ہو، بلکہ فلاں۔ بولے آپ سچ فرماتے ہیں، ہمارا باپ وہی ہے۔ فرمایا سچ بتاؤ گے اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ بولے کیوں نہیں، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا جیسا ہمارا باپ معلوم ہو گیا۔ پوچھا جہنمی کون ہے؟ بولے کچھ دنوں تو ہم رہیں گے پھر تم ہماری جگہ آ جاؤ گے۔ فرمایا الگ ہٹ جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہم کبھی تمہاری جگہ نہ آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں ایک بات پوچھوں تو سچ سچ بتاؤ گے؟ بولے ہاں ہاں۔ فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ڈالا تھا؟ بولے ہاں زہر تو ڈالا تھا۔ پوچھا کیوں؟ بولے اس لیے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں راحت مل جائے گی، ورنہ آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ آیت 81 اور 82۔ ترجمہ: یقیناً جو بھی برائیاں کمائے اور اس کے گناہ سے چاروں طرف گھیر لے وہی جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جو ایمان لا کر اچھے عمل کرتا رہے وہی جنتی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ آیت 81 کی تفسیر: نجات تمہاری تمناؤں پر نہیں بلکہ نیک عملوں پر ہے۔ جو شخص برائی پر مر گیا اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، بدیاں ہی بدیاں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ سورہ نساء کی آیت 123 اور 124 میں فرمایا نہ تو تمہاری تمناؤں پر جنت ہے اور نہ اہل کتاب کی۔
برائی کرنے والے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی دوست اور حمایتی نہ پائے گا، اور جو مرد و عورت ایمان لا کر نیک عمل کرتا رہے گا وہی جنتی ہے، اس پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا۔ یہاں سیاح سے کفر یا شرک یا کبیرہ گناہ مراد ہے، اگرچہ کافر و مشرک مسلمانوں جیسے عمل کرتے رہے ہوں مگر ان کی نجات نہیں۔ وہ احاطت بھی خطیئت، یعنی اس کے پورے دل پر گناہوں کی سیاہی چھا گئی ہو، یا شرک نے اسے گھیر لیا ہو اور توبہ سے پہلے گناہوں پر فوت ہو گیا ہو اور زندگی بھر بڑے گناہ کرتا رہا ہو۔ چھوٹے گناہ بھی جمع ہو کر باعث ہلاکت بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو کیونکہ یہ ایک شخص میں جمع ہو کر اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ کچھ لوگ ایک میدان میں اترے، اب کھانے کا وقت آیا اور سب لکڑیاں لینے چلے گئے اور سب نے ایک ایک لکڑی لا کر لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا اور آگ جلا لی، پھر تو جو کچھ اس میں ڈالا وہی بھن گیا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بھڑک اٹھتے ہیں اور گنہگار کو جلا ڈالتے ہیں۔ آیت 82 کی تفسیر، یعنی جن باتوں کو تم نہیں مانتے ان پر اس کا ایمان ہے اور جو راہیں تم چھوڑ بیٹھے ہو ان پر وہ چل رہا ہے، وہی جنتی ہے۔ اہل کتاب سے خطاب ہے کہ جو تمہارے کفر کے مقابلے میں ایمان لائے اور تمہاری نافرمانیوں کے مقابلے میں فرما بردار رہے وہی جنتی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، یعنی بھلائی اور برائی کا بدلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، یا عذاب ہے یا ثواب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے 82 تک کی، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔